میں ہوں سلمان رشید اور یہ ہے ایک مسافر کی دنیا۔ کہانی بہت پرانی ہے، 1987 کی، 1987 کی۔ کتنے اب 40 سال ہونے والے ہیں۔ پہلے تھوڑا سا پریامبل کہ ایک تھے کرنل مراد خان نیّر، لیفٹیننٹ کرنل مراد خان نیّر۔ وہ چترال اسکاؤٹس کے 12 سال کمانڈانٹ رہے۔ ایسا ہمارے یہاں کبھی ہوا نہیں ہے کہ کسی ایک جگہ پہ آپ 12 سال رہیں، لیکن سنا تھا کہ ان کی ضیاء جو تھا ڈکٹیٹر ہمارا 1977 سے 1988 تک، اس کے ساتھ بڑی دوستی تھی، تو اس کی وجہ سے وہ وہاں رہے اتنے سال۔ غیر شادی شدہ آدمی تھے، گجرات کے رہنے والے تھے۔ خان پتہ نہیں بیچ میں کیوں لگایا ہوا تھا، یہ ہمارے یہاں لگا لیتے ہیں راجپوت لوگ بھی، پتہ نہیں وہ کیا تھے، لیکن بہرحال تھے گجرات کے۔ 1987 تک، یعنی فوج چھوڑے ہوئے ابھی صرف 9 سال ہوئے تھے، تو میرے اندر سے نا وہ ابھی فوج کا کنیکشن پوری طرح نکلا نہیں تھا۔ خیر وہ تو ابھی بھی نہیں نکلا۔ میں عموماً کہیں ایسی جگہ پہ جاتا تھا نا، تو میں فوج کے میس میں چلا جایا کرتا تھا، اپنا تعارف کراتا تھا اور مجھے رکھ لیا جاتا تھا ایک اپنا پیٹی بھائی سمجھ کے، وہ بھی پرانا۔ تو 87 میں میں ٹریک کر کے جانا چاہ رہا تھا بروغل تک، وہ پاس ایک ہے چترال کے نارتھ میں۔ تو میں چترال پہنچا، میں نے کسی سے پوچھا جب رستے میں آ رہا تھا کہ میں کرنل مراد خان نیّر کو میں نے ملنا ہے، اور ان کا مجھے پتہ کیسے تھا؟ ایک جیفری مور ہاؤس کی کتاب ہے ٹو دا فرنٹیئر، اس کے اندر ان کا بڑا ذکر ہے۔ اور جیفری مور ہاؤس جب وہ کہیں 1979-80 میں ایک اس نے پاکستان کے اندر سے سفر کیا تھا، اور ٹو دا فرنٹیئر بہت ہی سمپتھیٹک کتاب ہے پاکستان کے لیے۔ تو مور ہاؤس ادھر بھی پہنچا تھا، گلگت سے ہو کے چترال گیا، پھر وہاں سے نیچے اترا، اور اس نے اپنا سفر پشاور میں شاید ختم کیا۔ پڑھے ہوئے بہت سال ہو گئے ہیں، میرے پاس رکھی ہوئی ہے، میری کلیکشن میں ہے وہ کتاب۔ میں نے ان کا پوچھا تو کسی نے مجھے کہا جی وہ تو ادھر دروش میں ہوتے ہیں، چترال سے تھوڑا پہلے دروش ایک شہر آتا ہے، چھوٹا سا قصبہ، وہاں پہ چترال اسکاؤٹس کا ہیڈ کوارٹر ہے، یا بہرحال میس ہے ان کا۔ تو میں ادھر چلا گیا، اور میس ویسے بڑا عالی شان تھا، بڑا سلور بہت بہترین، اور بڑا کچھ ان کے پاس۔ ہاں کہنے لگے ٹھیک ہے تم بالکل کرو، یہ تمہیں ہم سپورٹ کر دیں گے، وہ ہماری پوسٹس پہ تم جاتے ہوئے رک جایا کرنا، جہاں رات پڑے، تمہیں ٹینٹ وینٹ کی تمہیں ضرورت نہیں ہے۔ میں نے کہا جی بڑی مہربانی ہے آپ کی۔ تو میرا بیک پیک دیکھ کے کہتے ہیں اس کا کتنا وزن ہے؟ میں نے کہا جی 28 کلو۔ کہ تم اٹھا کے چل لو گے؟ میں ماڑکو سا لگا کرتا تھا نا، سوکھا سڑا، تو کہنے لگے اٹھا کے چل لو گے؟ میں نے کہا جی بالکل، چلتا ہی رہا ہوں زندگی میں۔ تو اس سے پہلے میں نے بلوچستان کی پہاڑیوں میں بہت پیدل گھوما پھرا تھا، بیک پیک سمیت۔ تو انہوں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، تم چترال پہنچو، وہاں جو تم نے رہنا ہے وہ رہ لو، اور اس کے بعد مستوج سے آگے تمہیں ہماری گاڑی چھوڑائے گی بریپ، اس سے آگے جیپ نہیں جاتی، اس زمانے میں بریپ تک جیپ جایا کرتی تھی۔ تو مستوج سے آگے مجھے بریپ پہنچایا گیا، دوپہر کا وقت تھا، میں ان کی پوسٹ پہ پہنچا، مجھے بالکل ایک جو ان کے وہاں پہ سپاہی تھے، انہوں نے ایک آفیسر کی طرح ٹریٹ کیا، جیسے میں کوئی سرونگ آرمی آفیسر ہوں، اور میرے لیے کھانا بنایا۔ میں آپ کو ایک بات بتا دوں، چترالی ہیں بڑے پیارے لوگ، خیر وہ سارے بڑے پیارے ہیں، مطلب مجھے کہیں نہ مکاری اور یہ اس قسم کی چیزیں نظر نہیں آئیں، لیکن چترالی مہماندار بہت بڑے ہیں۔ انہوں نے میرے لیے مرغ بنایا ہوا تھا، اور وہ مرغ بھی برائلر نہیں تھا، وہ دیسی جو پہاڑ کے مرغ ہوتے ہیں وہ تھے، پراٹھے بنائے ہوئے تھے، بڑا جناب عالی شان کھانا انہوں نے مجھے کھلایا۔ صبح مجھے انڈے پراٹھے کا ناشتہ کرا کے انہوں نے روانہ کر دیا کہ صاحب آگے جو ہے نا پاور آئے گا ایک جگہ، وہاں آپ نے رات کرنی ہے، کرنل صاحب نے کہا ہے۔ تو میں پاور پہنچ گیا، وہاں پہ بھی بڑا ہی میرا سواگت ہوا۔ پاور سے آگے ایک چڑھائی آتی تھی، اسے کہتے تھے روارک کی چڑھائی، اس میں زگ زیگ فٹ پاتھ تھی، اس وقت تو کچھ بھی نہیں جاتا تھا۔ ایک تو یہ تھا، یا پھر اگر پل بن جاتا تو
آپ پار جا کے آسانی کے ساتھ ذرا ٹریورس کر سکتے تھے. یہ پہاڑی چڑھنی پڑتی تھی آپ کو، اور اوپر روار کے ایک گاؤں تھا. تو میں اس پہ چل پڑا، اور اس میں ایک یہ بھی ہوا کہ میں رستہ بھول گیا. وہ رستہ یہ کہ میں ترنگ میں جا رہا تھا سینری دیکھتا ہوا، تو وہ جو فٹ پاتھ تھا اس کو چھوڑ کے ایک پتلا سا ٹریک تھا، میں اس کے اوپر چل پڑا، دھیان نہیں دے رہا تھا. وہ کچھ دیر آگے جا کے پتہ پڑا کہ وہ بکریوں کی ٹریل تھی جس کے اوپر میں آ گیا تھا، اور میں ایک چٹان کے راک فیس پہ میں پہنچ چکا تھا. وہاں سے خیر میں نے اپنے آپ کو بڑی مشکل سے نکال لیا. کچھ تھوڑا سا خطرہ بھی تھا، لیکن روارک سے پار میں آگے ایک جا کے اب کس آبادی میں رکا مجھے یاد نہیں ہے. شام پڑ رہی تھی جب میں وہاں پہنچا ہوں، اور میں ایک جگہ ٹینٹ لگا رہا تھا اپنا. تو وہ ایک بندہ آیا، آ کے مجھے کہتا جی یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا بھائی رات کرنی ہے میں نے. اور نہیں یہ نہیں، چلیں ادھر آئیں آپ. وہ مجھے گھر لے گیا نوجوان، اور پھر وہیں پہ وہی مرغ کا سالن فرائی سا کیا ہوا ہوتا تھا انہوں نے، مرغ اور پراٹھے، اور وہ بڑا جناب. میں نے کہا بھائی جان یہ میرے پاس کچھ راشن ہے، یہ استعمال کر لیتے ہیں. کہ نہیں یہ کیسے آپ بات کر رہے ہیں؟ تو یہ جو میں کہتا ہوں نا چترالی بڑے لاجواب لوگ ہیں، وہ یہ مہمانداری میں بڑے آگے ہیں. تو وہ انہوں نے مجھے جناب اپنے پاس رات رکھا. مجھے جگہ کا بالکل نہیں یاد کہ اس کا نام کیا تھا. اور پھر میں نے میرا بیک پیک دیکھ کے نا مجھے کہنے لگا ہم آپ کو گھوڑا کرا دیں. اچھا وہ اس زمانے میں پیسے بھی کم ہوا کرتے تھے. میں نے کہا کہ میں نے جانا ہے چکار، اور مجھے کتنے میں یہ گھوڑا پڑے گا؟ تو اس نے کہا جی پتہ نہیں 100 یا 150 روپے میں آپ کو چھوڑائے گا. تو وہ تو بڑی ٹھیک تھا، وہ لے لیا میں نے وہاں سے گھوڑا، اور میں چکار پہنچ گیا. اب یہاں سے میرا پروگرام یہ تھا کہ میں پہلے جاؤں گا بروغل، وہاں سے واپس آ کے میں دھرکوٹ پاس کے رستے، دھرکوٹ نیچے جو آبادی ہے اس کا میں پہلے ذکر کر چکا ہوں. وہاں پہ جارج ہیورڈ کو 1870 میں لوکل سردار نے قتل کر دیا تھا. ہیورڈ کی قبر جو ہے وہ گلگت کے اندر ہے. تو وہ میں نے کہا کہ میں ادھر سے درکوٹ اور پھر یاسین اتر کے گلگت سے ہو کے نکل جاؤں گا. اچھا ایک یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ تو 1987 کی بات ہے کہ آپ بریپ سے ہی پیدل چلنا شروع ہوتے تھے. ابھی میں وہاں پہ تھا 2-3 سال پہلے، تو سراج الملک ہیں ہمارے دوست، چترال کی وہ جو رائل فیملی تھی اس کا حصہ ہے، فوج میں بھی تھے اور پھر ایویٹر تھے. تو بعد میں فوج چھوڑ کے PIA کے جہاز بھی اڑائے انہوں نے. مجھے بتا رہے تھے کہ اب تم جو بات کر رہے ہو نا بڑی پرانی کر رہے ہو جوان، وہ اب تم جیپ پہ یارخون لشٹ تک پہنچ سکتے ہو. یارخون لشٹ ایک کافی ہائٹ کے اوپر، میرا خیال ہے 12,000 فٹ اس کی ہائٹ تھی، وہاں تک وہ کہتے ہیں اب جیپ جاتی ہے. تو میں نے پوچھا کہ جی روارک کی جو چڑھائی تھی اس پہ کیسے انہوں نے جیپ چڑھائی ہے؟ وہ تو بڑی شیئر چڑھائی تھی، اور وہ جو فٹ پاتھ تھی وہی زیگ زیگ تھی. تو پتہ چلا کہ وہاں پہ پل بن گیا، جہاں پہ میں کہہ رہا تھا کہ پل ہو تو آپ پار ہو کے جا سکتے ہیں. اب تو جانا ہوا نہیں، میرا اور سراج کا 2 بار ہمارا پروگرام بنا. میں نے کہا جی مئی میں چلتے ہیں، میں آپ کو بروغل پہ کھڑے ہو کے ایک کہانی سناؤں گا ہسٹوریکل. تو کہتے ہیں نہیں یہیں سناؤ. میں نے کہا نہیں یہاں نہیں ہے، آپ وہاں مجھے چلیں گے ہم دونوں اکٹھے. کہنے لگے اچھا اب تو بارشیں شروع ہو گئی ہیں تو تم اگلے سال آؤ. میں نے کہا میں اگلے سال مئی میں آؤں گا. یہ بات 2022-23 کی میں کر رہا ہوں، بیچ میں ایسے ہی اسائڈ ہے، واپس آپ کو 1987 کی کہانی میں لے چلوں گا. تو کہنے لگے کہ یار مجھے سردی لگتی ہے. میں نے کہا آپ چترال کے رہنے والے ہیں، آپ کو کیسے سردی لگ سکتی ہے؟ میں لاہور سے آ رہا ہوں. تو کہتے ہیں نہیں مئی میں نہیں ہم جا سکتے، تم اس میں جولائی کے اندر آنا، آخری دنوں میں. برف شرف پگھل گئی ہوگی بروغل کی. تو اگلے سال جو تھا نا 23 تھا، 2023، اس میں جولائی میں ایسی بارشیں پڑیں. بلکہ 2022 میں بھی جب میں سراج کے پاس تھا تو بس میں مسیح نکلا ہوں وہاں سے بالکل ڈیسپریشن میں، کیونکہ اس کے بعد ایسی بارشیں پڑی، جہاز بند ہو گیا. مجھے تو سراج کی مہربانی، انہوں نے جہاز پہ بٹھا دیا.
میں نکل آیا، جہاز بند ہو گئے، رستے بند ہو گئے، لوگ پھنس گئے چترال میں۔ اور اگلے سال پھر یہی ہوا۔ اتنے برے حالات تو نہیں ہوئے، لیکن ٹریکنگ والے حالات نہیں تھے کہ آپ یارخون لشت سے بھی ٹریک کر کے تو بروغل تک چلے جائیں، تو نہ جا سکا۔ 2024 میں بھی یہی ہوا کہ وہ بارشیں بہت ہوتی رہیں۔ ادھر میں ویدر سٹیشنز جو تھے، جتنے بھی یہ ویدر پورٹلز ہیں اس کے اوپر انٹرنیٹ پہ، میں ان سے چیک کرتا تھا تو بارش ہو رہی ہوتی تھی تو وہ نہ ہو سکا۔ بہرحال 1987 میں صوبیدار صاحب نے میرا بڑا سواگت کیا، وہی مرغ پراٹھے شراٹھے خوب مجھے کھلائے۔ مجھے کہنے لگے کہ جی آپ آگے نہیں جا سکتے۔ میں کہا ہیں، مجھے تو کرنل صاحب نے کہا ہے میں جا سکتا ہوں، مجھے آپ گائیڈ بھی دے دیں گے یہاں سے، اور پھر درکوٹ پاس سے اترنے کے لیے میرے لیے پورٹر کا بھی بندوبست کر دیں گے۔ تو کہنے لگے نہیں جی، انہوں نے کہا ہے کہ آپ کو واپس بھیج دیا جائے، آپ آ کے ایس پی صاحب سے ملیں اور ڈی سی صاحب سے، یعنی سپرنٹینڈنٹ پولیس سے اور ڈپٹی کمشنر سے میں واپس جا کے چترال میں ملوں۔ میں نے کہا یار یہ کیا پسو پڑ گئے، یعنی وہاں چترال سے میری بڑی آؤ بھگت کر کے مجھے روانہ کیا، رستے میں میری چترال اسکاؤٹس کے پوسٹس کے اوپر بڑی سواگت ہوا، بڑا آؤ بھگت ہوئی، اور اب آ کے کہہ رہے ہیں کہ جی واپس آ جاؤ۔ صوبیدار صاحب سے میں پوچھوں صاحب چکر کیا ہوا ہے، مجھے بتائیں تو صحیح۔ تو وہ کہیں جی مجھے نہیں پتہ، آپ واپس بہرحال آپ آگے نہیں جا سکتے، آپ واپس چلیں۔ وہ میرا خیال ہے کہ مراد خان نیئر کو پڑ گئے پسو، ان کا خیال تھا کہ ایویں ماڑکو جہا سکا سڑا آپ بندہ ہے گا، یہ کتنے اتنے جائے گا یار، یہ اتنے کدھر رہ رو جائے گا، پور تو ہی واپس آ جانا، یہ کو ربار کی نہیں چڑھیا جانا۔ وہ انہوں نے جناب مجھے آگے جانے سے روک لیا نہ۔ میں نے کہا اچھا مجھے ادھر سے آپ پورٹر کر دیں، میں یاسین چلا جاتا ہوں، میں چلا جاؤں گا واپس چترال، ڈی سی کو مل لوں گا۔ کہ نہیں جی نہیں، آپ اسی رستے واپس جائیں۔ تو اگلی صبح انہوں نے میرا بڑا اچھا مجھے پراٹھے شراٹھے کا ناشتہ کرایا، مجھے واپس روانہ کر دیا۔ وہ جس جگہ کا مجھے نام نہیں یاد ہے، جب میں وہاں پہنچا، واپسی پہ ذرا بندے کی رفتار تیز ہوتی ہے، ڈھلان ہوتی ہے، نیچے کو آپ آ رہے ہوتے ہیں، تو وہاں پہ وہ ان صاحب نے مجھے پھر روک لیا، رکھ لیا۔ آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ میں کئی بار رستے پہ جا رہا ہوتا تھا، 2-3 بار اس ٹریک میں یہ ہوا کہ دور سے آواز آتی تھی اور اشارہ بندہ کر رہا ہوتا تھا کہ ادھر آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ ادھر۔ وہ تو وہاں میں جاتا تھا تو وہ چشمے کے اندر انہوں نے خوبانیاں رکھی ہوتی تھیں، تازہ ٹھنڈے پانی میں خوبانیاں دھل رہی ہوتی تھیں، وہ مجھے خوبانیاں کھلاتے تھے۔ اس کے بعد چائے آ جاتی تھی، اچھا میں اجازت لینا چاہتا تھا تو کہتے تھے نہیں نہیں ٹھہرو، اور پھر وہی پراٹھے انڈے آ جاتے تھے۔ تو اور بغیر بنا پوچھے، بنا اس کے کہ جی میں نے اس کے پیسے بھی انہیں دینے ہیں، وہ کچھ نہیں، کوئی چارج نہیں، کوئی کچھ نہیں، وہ صرف مہمانداری تھی کہ ایک مسافر اکیلا گزر رہا ہے، اس نے سامان بھی اٹھایا ہوا ہے اپنا، تو وہ اس کی وہ کرنی ہے، وہ وہاں کی روایت تھی چترال کی۔ اب پتہ نہیں بہت سال، 40 سال بہت لمبے سال ہوتے ہیں، تو اب وہ ہے کہ نہیں ہے، لیکن تب بہرحال یہ حالات تھے۔ خیر وہ ان صاحب کے جنہوں نے مجھے اوپر جاتے ہوئے جب میں روکا، انہوں نے مجھے رات کو اپنے گھر رکھا، تو میں ان کے پاس پھر رکا، اور وہاں میں نے انہیں کہا کہ بھائی جان یہ میرے پاس راشن ہے، اس میں یہ کوکنگ آئل ہے، یہ اپنی دال ہے، اور کوئی ٹینڈ فوڈ بھی تھا تھوڑا سا، کوئی گوشت ووشت، تو میں نے کہا کہ یہ آپ رکھ لیں، اب میرے کسی کام کا نہیں ہے، میں کل صبح جب چلوں گا تو میں مستود جا کے ہی رکوں گا، وہاں سے گاڑی پہ چترال چلا جاؤں گا، تو یہ میرے کام کا نہیں ہے۔ وہ ناراض ہو گئے وہ صاحب، انہوں نے کہا نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ نہیں ہوگا، آپ ادھر مہمان ہیں اور یہ آپ سے ہم لیں گے کچھ نہیں۔ تو جب وہ مجھے چھوڑ کے چلے گئے نا، وہ ان کا جو گیسٹ روم تھا گھر کا حصہ ہی تھا، اور سامنے بڑا پیارا سا باغیچہ بھی تھا، تو وہ مجھے جب چھوڑ کے چلے گئے تو میں نے وہ سارا ایک بیگ بنایا، اور وہ کوئی میرا خیال ہے 8-9 کلو کا تھا وہ سامان، وہ میں نے ایک جگہ ایسی جگہ پہ باہر رکھ دیا باغیچے میں کہ میرے جانے کے بعد انہیں کسی وقت نظر آئے تو وہ پھر مجھے پکڑ بھی نہ سکیں۔ میں وہاں سے چل پڑا، اور میں اب واپس آ رہا ہوں، پور سے بھی میں نیچے آ گیا تھا، بلکہ بریپ سے بھی آگے آ گیا تھا، کہ مجھے کچھ ایسا لگا، ایک دو بار پیچھے مڑ کے دیکھا تو ایک
بندہ چلا آ رہا ہوتا تھا، تو میں رک جاتا تھا کہ چلو یہ آئے گا، اس سے ذرا گپ شپ کرتا ہوں، کوئی حال حوال کرتا ہوں. وہ رک جاتا تھا، وہ ادھر کو وہ کسی بہانے سے بیٹھ جاتا تھا. کچھ وقت بعد 2 بندے سامنے سے آ رہے تھے پیدل، ان کے ساتھ کھڑے ہو کے میں نے گپ شپ لگائی، تو وہ مجھے ایسے ہی ہم ادھر ادھر کی باتیں کر رہے تھے. کہتا یہ آپ کے پیچھے ایک آدمی آ رہا ہے، وہ چھپ گیا ہے ادھر پتھروں کے پیچھے، یہ کوئی آپ کو نقصان نہ پہنچائے. تو میں سمجھ گیا یہ وہی آدمی ہے. تو خیر میں نے کہا کہ نہیں، یہ نقصان پہنچانے والا لگتا نہیں ہے. بات چیت کر کے وہ چلے گئے. اب میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ جہاں جاتے جاتے وہ رکے ہیں اور ایک پتھر کے پیچھے کسی سے بات کر رہے ہیں. تو وہ وہی بندہ تھا جو میرے پیچھے لگا ہوا تھا. میں نے کیا کیا کہ میں وہیں بیٹھ گیا اور اپنا بیک پیک کھول کے ٹینٹ نکالا میں نے باہر اور اسے کھولنا شروع کیا. وہ بندہ پیچھے سے دیکھ رہا تھا، پتھر کے پیچھے سے، ایسے 50 گز پیچھے تھا میرے سے. وہ بھاگتا ہوا آیا، مجھے کہتا یہ کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا ٹینٹ لگا رہا ہوں. کہ کیوں؟ میں نے کہا رات پڑ رہی ہے یار. حالانکہ کوئی رات نہیں پڑ رہی تھی، 3 یا 4 بجے کا وقت تھا دوپہر کا. تو وہ کہتا نہیں یہاں نہیں سو سکتے، جنگلی جانور آتے ہیں. میں نے کہا یار ساری حیاتی جنگلی جانور نہیں کو پڑا، آج ہی پڑے گا. کوئی جنگلی جانور نہیں ہے، صرف جنگلی انسان ہوتے ہیں. تو کہنے لگا کہ نہیں یہاں نہیں رک سکتے. اچھا مجھے تب شک سا پڑ گیا کہ یہ میرے پیچھے انہوں نے ٹیل لگائی ہے، پتہ نہیں کہاں سے لگی ہوئی تھی، کہ یہ واپس جاتا ہے ڈپٹی کمشنر کے پاس. تو وہ ضد کرے کہ نہیں لگانا. میں نے لگانا ہے. میں نے کہا اگر تیرے پاس سونے کی جگہ نہیں تو بھی اندر ہی سو جا. تو وہ کہتا نہیں میں نے آگے جانا ہے، میں نے مستوج جانا ہے. بڑی ہماری بحث ہوئی. وہ نا زبردستی میرا جو ٹینٹ میں نے کھول کے رکھا ہوا تھا اس کو لپیٹنا شروع ہوا. تو میں نے کہا پھر ایک شرط پہ ہم آگے جائیں گے. کہ کیا؟ میں نے کہا یہ میرا بیک پیک تجھے اٹھانا پڑے گا. کہتا نہیں یہ نہیں ہو سکتا. میں نے کہا نہیں بیٹے پھر تو میں یہاں ٹینٹ لگاؤں گا، میں تو یہیں رات کروں گا. مراد خان نیئر کو پتہ نہیں کیا پسو پڑ گئے کہ میں کیا ہوں، کوئی جاسوس ہوں کیا ہوں. یہ اس زمانے میں جاسوسی بھی بڑی عام سمجھی جاتی تھی نا، کہ جی ہر جو پھر رہا ہے وہ جاسوسی ہی کر رہا ہے. تو وہ انہوں نے میرے پیچھے ٹیل لگوائی ہے کہ اس کو چترال پہنچا کے چھوڑو ڈپٹی کمشنر کے دفتر میں یا ایس پی کے دفتر میں. اور زبردستی میں جو ٹینٹ کھول کے بچھایا ہوا تھا، سوٹیاں میں اس میں پرو رہا تھا، وہ میری سوٹیاں نکال کے نا وہ زبردستی میرا ٹینٹ لپیٹ رہا. میں نے اسے ٹینٹ لپیٹ لینے دیا. اب پڑے اسے نا کوئی پسو کہ نہیں اچھا چلو پھر ٹھیک ہے پیسے دو گے. میں نے کہا نہیں پیسے نہیں دوں گا، کیونکہ تم زبردستی میرے ساتھ کر رہے ہو، میری تو جانے کی مرضی نہیں ہے آگے، میری تو پوری مرضی ہے کہ میں یہیں ٹھہروں. وہ جناب اس بندے سے میں نے مستوج تک اٹھوایا. شام ہو گئی تھی کافی جب ہم مستوج پہنچے ہیں. اور مستوج اس زمانے میں ایک میرا خیال ہے وہ مہنگا سا ہوٹل جو کہ رائل فیملی کے کسی بندے نے ہی بنایا ہوا تھا، وہ شاید ابھی نہیں بنا تھا یا کیا تھا. ایک تھکڑ سے منجی بسترا ٹائپ میں ہم دونوں آئے اور وہاں ہم نے گاڑی کا پوچھا تو انہوں نے کہا جی اب تو صبح ہی گاڑی ملے گی، 7 بج گئے ہیں شام کے، کوئی گاڑی نہیں جائے گی. تو میں نے کہا اچھا چلو پھر ایک منجی دے دو. وہ منجی لے لی، سلیپنگ بیگ کھولا، میں وہاں پہ اس پہ لیٹ گیا. تو یہ بندہ میرے پاس ساتھ والی چرپائی پہ بیٹھا ہے. تو پھر یہ تنگ سا پڑ رہا تھا اس وقت، مجھے کچھ پتہ لگ رہا تھا کہ تنگ پڑ گیا. مجھے کہتا ہے آپ کو میں اگر ادھر چھوڑ دوں تو آپ صبح ڈی سی صاحب کو مل لیں گے. میں نے کہا میں خدا کی قسم کھا کے تجھے کہتا ہوں کہ میں ڈی سی کے پاس ہی جاؤں گا سیدھا. اور جہاں تک مجھے شک ہے اس زمانے میں ڈپٹی کمشنر ایک تھے جاوید اقبال، شاید لاہور کے رہنے والے تھے، جو چترال میں ڈپٹی کمشنر تھے. یہ سن کے وہ نا ذرا سا مطمئن سا ہو گیا اور وہ چلا گیا. خیر وہ صبح کچھ 6-6:30 بجے ہی نا انہوں نے مجھے، جہاں میں ٹھہرا ہوا تھا، انہوں نے مجھے کہا جی وہ فلاں جگہ آپ چلے جائیں، وہاں پہ گاڑی آپ کو مل جائے گی. تو ایک پک اپ ٹرک آیا، اس میں باقیوں کے ساتھ بیٹھا اور میں کوئی 9 بجے، میرا خیال ہے 9 یا 10 بج رہے تھے، میں چترال پہنچ گیا. اور میں بیک پیک لے کے ڈپٹی کمشنر کے دفتر کی طرف چل پڑا. تو رستے میں ایک وہ اس زمانے میں وہ سلیٹی رنگ کی بسیں چلا کرتی تھیں گورنمنٹ ٹرانسپورٹ سروس کی، اب تو ہے ہی نہیں. وہ اس پہ وہ لڑکا اس کو ٹھوک رہا اور آوازیں لگا رہا، پیخور 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 پشاور.
میں نے کہا یار اگر میں ڈپٹی کمشنر کے گیا گھنٹہ ضائع ہو جائے گا، اتنے میں یہ بس نکل جائے گی۔ میں نے کہا جی ڈپٹی کمشنر پہ مٹی ڈالو۔ بس پہ میں نے اوپر چڑھ کے اپنا بیک پیک رکھا اور میں پشاور آ گیا۔ میرے پیچھے کوئی نہیں آیا پکڑنے کے لیے مجھے، تو میرا خیال ہے وہ ایک ہاف ہارٹڈ سی تھی، وہ صرف انہیں شک تھا کہ یہ پتہ نہیں کیا ہے، بروغل سے یہ افغانستان ہی نہ چلا جائے، کیونکہ وہ واخان میں کھلتی ہے نا جو بروغل پاس ہے۔ اور آج کل ہمارے یہاں اب رواج ہو گیا ہے، کیونکہ واخان کوریڈور کی ایک ایسی رومانس ہے، تو لوگ جو ہے نا وہ ادھر پہنچتے ہیں نا اپر چترال میں ہی، تو کہتے ہیں جی ہم واخان کوریڈور میں آ گئے ہیں۔ یہ ہماری جہالت اور پھر ہر چیز کو گلیمرائز کرنے کا جو رواج ہے اس کی وجہ سے۔ تو یہ تو داستان تھی چترال کی 1987 کی۔ 1989 میں 89 میں ادھر تھا گلگت میں، اخبار لیا وہاں سے بازار سے، تو اس میں خبر پڑی کہ چترال سکاؤٹس کے کرنل مراد خان نیئر نے سر میں گولی مار کے خودکشی کر لی اپنے میس کے اندر۔ تو بعد میں دوستوں نے بتایا کہ یار وہ مراد خان نے اس کو اب 12-13 سال ہو گئے تھے اور اتنی کرنیلی کی نوکری بھی نہیں ہوتی جتنی کہ اس نے کر لی تھی، تو اس کو وہاں سے اب نکالا جا رہا تھا۔ ضیاء مر چکا تھا اور 89 کی بات ہے، ضیاء کو مرے ہوئے 1 سال ہو چکا تھا، اور مراد خان کی نوکری مزید چترال میں نہیں چل سکتی تھی۔ وہ غیر شادی شدہ آدمی تھا، واپس آنا نہیں چاہتا تھا، اس نے کہا چلو ایتھے ہی مکاؤ۔ تو وہ جس نے مجھے جاسوس بنایا اس نے اپنی زندگی خود ہی لے لی۔